الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ڈسکس کرنا چاہوں گا دعا کی اہمیت۔ دعا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ نظر نہیں آتی لیکن اس کی بہت زیادہ طاقت ہے، اور یہ اگر انسان کے دل سے نکلے اور زبان پر آئے تو زبان سے سیدھی یہ رحمان کے عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دل سے نکلی دعا جو ہے اس کی کئی آپ کو مثالیں ملیں گی، اور چاہے اپنے لیے کی جائے، چاہے اپنے بزرگوں کے لیے کی جائے جو وفات شدگان ہیں ان کے لیے کی جائے، یا جو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، کسی بھی دوست کے لیے کی جائے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور جو اہمیت اسلام نے اور جتنی ڈائمنشنز اس کو اسلام نے دی ہیں دعا کو، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ دعا کے اندر یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ کہاں کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سوال اور اس کے علاوہ کچھ حوالے دینا چاہوں گا۔ دعا انسان تبھی کرتا ہے کسی سے مطلب کہ ہر انسان جس کا جو مذہب ہے، اپنے الہ سے، اپنے خدا سے، اپنے رب سے، ہمارے رب سے ہم کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں، جب اس کو اس پر یقین ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سنے گا۔ اور دعا جو ہے اس لیے ایک نشانی ہے کہ بندے کا اپنے رب کے اوپر یقین ہے، بھروسہ ہے، اس کا ایمان قائم ہے۔ اور جب بندہ دعا سے غافل ہو جائے تو یقیناً یہ ایمان کی ہمارے کمزوری ہے، اور ہم سب یعنی سب سے پہلے میں اپنے آپ سے یہ چیز ایڈریس کروں گا کہ ہمیں بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 40 چیپٹر میں، 40 سورہ میں، 60 ورس میں، 60ویں آیت میں، سورہ غافر میں 40ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا آپ کے رب نے، تمہارے رب نے، کہ تم مجھے پکارو، صرف اور صرف مجھے پکارو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہارا جواب دوں گا تم سب کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کے سب، یعنی سب کے سب بھی اگر ایک ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اکیلا اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے پر بھی قادر ہے اور ان کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان سے دعا کی جائے مختلف جگہوں پر، اور سورہ بقرہ میں آیہ نمبر 186، آیت نمبر 186 میں، جو کہ دوسری صورت ہے قرآن پاک کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیبو جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان جب بھی وہ پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس تم یعنی کہ مجھے پکارو، وہ مجھے پکاریں میرے بندے، ولیؤمنوا اور وہ ایمان لے کے آئیں میرے ساتھ، لعلہم شاید کہ وہ یرشدون وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہدایت پا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بھی وَإِذَا سَأَلَكَ جب بھی میرا بندہ مجھ سے یعنی کہ سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں ہر وقت، اپنے علم کے ساتھ۔ یہاں پر یہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پروکسیمیٹی قریب نہیں ہے، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر وقت قریب ہے، کیونکہ انسان ظاہر ہے پاک جگہ پر بھی ہوتا ہے، ناپاک جگہ پر بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ انسان کے قریب ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی، یہ الفاظ پر ذرا غور کریے، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی دعوت پکار کو، الداعی پکارنے والے کی، اذا دعان اذا دعان جب دعان وہ پکارتا ہے، یعنی 4 الفاظ کے اندر 3 دفعہ پکار کا لفظ آیا ہے کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی کہ یہاں بسری اصل جو لفظ ہے وہ اجیب ہے، میں پکار کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہے اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتا ہے۔ اور جواب نیسیسریلی یہ نہیں ہے کہ ہماری جو ہے دعا پوری ہونے کے اندر آئے اور اسی وقت پوری ہو جائے، کچھ دعائیں اسی وقت پوری ہو جاتی ہیں، کچھ تھوڑے عرصے بعد صبر کے بعد پوری ہوتی ہیں، کچھ پوری ہمارے لیے اس لیے نہیں ہوتی، ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتی، وہ آخرت میں جا کے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا انعام جو ہے نا وہ جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انعام دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں جا کے۔ جو وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں نہیں سنی جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان جب آخرت میں دیکھے گا کہ یہ اجر مجھے مل رہا ہے ان دعاؤں کا کہ جو میری قبول نہیں ہوتی، انسان یہ خواہش کرے گا، مومن جو ہے وہ یہ خواہش کرے گا کہ اے کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ آج کے دن مجھے سارا اجر جو ہے وہ مل رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر ریاض الصالحین سے
حدیث نمبر 1465 1465 ریاض الصالحین کی حدیث ہے کہ آپ سے فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا وہی عبادت ہے، یعنی یہ عبادت ہے، عین عبادت ہے، کہ یہ جو ہے ایسی عبادت ہے کہ انسان تب ہی کرتا ہے جب اس کو پورا یقین ہو اپنے رب کے اوپر. اور دعا جو ہے یہ عبادت ہے، یعنی ثواب کا باعث ہے. اور اب یہ جو دعا ہے یہ اب کہاں کرنی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں قرآن پاک کے اندر سے آپ کو حوالے دوں کچھ کہ کس طرح انبیاء نے علیہ السلام نے دعائیں کیں، تو دعا کہاں کرنی ہے؟ دعا کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا کانٹیکسٹ کے اندر کہ کہاں پر جو ہے وہ دعا کی انبیاء علیہ السلام نے. تو ان تمام کانٹیکسٹ کے اندر جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا، نہ جو ہیں اکثر انبیاء وہ مسجد میں تھے، نہ وہ کسی معاذ اللہ مزار پر تھے، نہ وہ کہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، نہ وہ کسی مقدس جگہ پر اس طرح تھے. جب دعا کا موقع بنا ہے انہوں نے دعا کی ہے. یہ کہاں کرنی ہے؟ دعا کہیں بھی کر سکتے ہیں، دعا کہیں بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ دعا کے لیے آپ کو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اللہ نہ کرے آپ کو نظر آتا ہے کہ سامنے کوئی حادثہ ہونے جا رہا ہے، تو آبویسلی آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ اپنے رب سے اس ٹائم بھی فریاد کر سکتے ہیں. اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے دعا کے اندر دی ہے. اور کب کرنی ہے؟ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں. اور کیوں کرنی ہے؟ کسی بھی وجہ سے کر سکتے ہیں، لیکن کرنی صرف قید یہاں پر ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ بہت واسٹ، بہت اوپن ہے، یعنی کہ اتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے کہ کہیں بھی بغیر وضو کے آپ دعا کر سکتے ہیں. آپ پاک حالت میں نہیں ہیں، آپ تب بھی دعا کر سکتے ہیں. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، آپ مریض ہیں، آپ لیٹ کر دعا کر سکتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر آپ الفاظ کے ساتھ دعا نہیں کر سکتے، آپ دل سے دعا کر سکتے ہیں. اور کب کرنی ہے؟ آپ خوشی میں بھی اللہ سے دعا کریں، مشکل وقت میں بھی اللہ سے دعا کریں، آسانی کے اندر بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق دے، مجھے تو نے آسانی دی ہے. کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو آسان اسودہ حالی کے اندر، اسودہ حال جب ہوتا ہے، آسانی کے اندر ہوتا ہے، تب اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکل وقت میں بھی یاد رکھتے ہیں. اب کس سے کرنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اللہ ہی دعائیں سننے والا ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جائیں دعا کریں گے تو پوری ہوئے گی، یہاں جائیں دعا کریں گے تو پوری ہوئیں گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت اللہ جائیں، اللہ کے گھر جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ قبولیت کی جگہ ہے. لیکن یہ آپ دیکھیے گا کہ جتنی بھی دعائیں ہیں جو انبیاء نے کی ہیں وہ کسی بھی خاص جگہ پر نہیں تھیں، مقدس مقام پر نہیں تھیں. انہوں نے دعائیں کی اور اللہ نے قبول کی ہیں. اس لیے دعا کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے، کہیں بھی کی جا سکتی ہے، کبھی بھی کی جا سکتی ہے، کسی بھی جائز وجہ کی وجہ سے کی جا سکتی ہے. ایسی دعا نہ ہو جس میں گناہ کا اندیشہ ہو، گناہ والی بات ہو، تو آپ بالکل دعا کر سکتے ہیں. اور دعا کرتے رہنا، اس میں جستجو کرتے رہنا، دعا کی قبولیت کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے حلال کمائی. مستقل دعا کرتے رہنا اور اس پر قائم رہنا، اور پورے یقین سے اور توجہ کے ساتھ دعا کرتے رہنا. جیسے نماز میں جو ہے وہ خشوع اور خضوع یعنی مطلوب ہے کہ آپ کی فوکس ہونا چاہیے، آپ کی اٹینشن ہونی چاہیے، یکسو ہو کر دعا کریں. اسی طرح نماز پڑھیں اور اسی طرح دعا بھی جو ہے وہ یکسو ہو کر کریں. اور خاص طور پہ جب آپ نماز میں دعا کریں، وہ پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، نماز میں کئی مقامات پر اپنی مرضی کے آپ دعا کر سکتے ہیں. مثلا رکوع میں، سجدے میں، اور سلام پھیرنے سے پہلے، اور وطر کے اندر جب آپ دعا کرتے ہیں تو آبویسلی مسنون دعائیں جو قرآن و حدیث سے ہیں وہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو قرآن سے اور حدیث میں اور رکوع اور سجود کے اندر قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے وطر میں آپ قرآنی دعائیں، اور رکوع اور سجود کے اندر وہ دعائیں جو آپ سے حدیث سے ثابت ہیں. اب جو انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی، یہ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں. کائنڈلی ان کو اپنی اپنی سچویشن میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سی دعا ہے کہ ہماری سچویشن کے اوپر پوری ہوتی ہے. ساری دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن آج کے اس مشکل دور کے اندر میرا خیال ہے کہ ہر سچویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک جو ہے ہمیں دیا ہے. اس میں ہر مشکل کے لیے ایسی جامع دعائیں ہیں کہ اس میں بلا شبہ مومن کے لیے جو ہے وہ سکون اور راحت کا سبب بنتی ہیں، اور مشکل سے نکلنے کا وہ راستہ ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام، کیونکہ سب سے پہلے نبی جو بھیجے گئے ہیں ہمارے، جو بیسیکلی سب سے ضروری جو اس میں چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسانیت کے جو سب سے بڑے والد یعنی کہ سب سے بڑے جد امجد جو ہیں
سب کے ہمارے والد کی حیثیت رکھتے ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو ہم امن چاہتے ہیں دنیا میں، تمام مذاہب 3 یعنی کہ بیسیکلی ابراہیمک فیتھس ہیں دنیا میں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور مطلب اسلام ہے، سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا یعنی کہ نبی مانتے ہیں. اور وہ سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے جد امجد ہیں، تو ہم سب بھائی بھائی ہیں. تو یہ ایک بڑی چیز ہے بیسیکلی اکٹھے ہونے کے لیے. تو آدم علیہ السلام نے جب پھل کھایا جنت میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ان سے، شیطان نے قسمیں کھا کر ان کو کہا کہ جی میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ صحیح مشورہ لے کر آیا ہوں، اور ان کو جھوٹی اللہ ہی قسمیں کھا کر کہا، اللہ ہی کی قسمیں کھا کر اللہ کی ہی نافرمانی کروائی. یہی شیطان کا طریقہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. یہ نہیں کہا وَلَا تَتَّبِعُوا شیطان کے، شیطان کی پیروی نہ کرو. اگر پتہ ہے کہ یہ قدم جو ہے یہ شیطان کی طرف لے کر جائے گا، یہ قدم شیطان کا ہے، تو اس کی طرف قدم بڑھائیں بھی نہ، اس راستے پر چلیں بھی نہ. تو جب دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، تو کئی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو ہے نا یہ کلمات بھیجے، اور انہوں نے یہ کلمات اپنے رب کے جو بھیجے ہوئے کلمات ہیں، رب کے الہام سے جو وحی کیے گئے. قال ربنا، انہوں نے بھی کہا اور اما حوا نے بھی کہا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ظلم کر دیا ہم نے اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے یعنی ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ، البتہ بے شک ہو جائیں گے ہم من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے نبی آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگی ہے. کدھر مانگی ہے؟ ایک عام جگہ پر دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگی ہے. کیا دعا مانگی؟ کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اب یہ بڑا مشہور واقعہ سنایا جاتا ہے ہمارے ان کے ملک میں کہ جی آدم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگی تھی. لیکن یہ دیکھیں یہ دعا جو ہے نا یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے. اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کو حوالہ پیش کرنا چاہیے صحیح، لیکن یہاں پر وہ واقعہ مینشن نہیں ہے. یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے اور انہوں نے یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت پائی. اور وہ غلطی کرنے کے بعد اس دعا کا اتنا فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی نواز دیا اور وہ پہلے نبی بنے. اور پھر ظاہر ہے تمام انبیاء کا سلسلہ جو ہے اس کے بعد شروع ہوا. اسی طرح ہم آتے ہیں سورہ انبیاء میں، آیہ نمبر 87 میں، 21ویں صورت ہے اور سورہ انبیاء ہے. جب یونس علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے مچھلی کے پیٹ میں، مطلب مچھلی سے مراد یہاں اوبیسلی ویل ہے، مطلب بڑے سائز کی جو ہے وہ بہت یعنی کہ وہ ہوتی ہے، اور اس کا وجود جو ہے وہ کئی مطلب کہ ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن ہوتا ہے. انفیکٹ جو بڑی جو ویلز ہیں بڑی، ان کا تقریباً ایک عام گاڑی کے وزن کے برابر ان کے دل کا وزن ہوتا ہے خالی. تو بہرحال وہ جس قسم کی بھی مچھلی تھی، بڑے سائز کی تھی، مطلب کہ ظاہر ہے وہ میٹر نہیں کرتا، اور وہ زندہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنی اندھیرے کے اندر کہ ایک آسمان کا سایہ ہے، پھر پانی کا جو ہے وہ جب آپ نیچے تہہ میں جاتے ہیں تو اس میں بھی جو پانی کی لیئرز ہیں وہ سایہ کریٹ کرتے ہیں، اندھیرا کریٹ ہو جاتا ہے، اوبیسلی روشنی مانی تھی. اور پھر مچھلی کے پیٹ کا تیسرا جو لیئر ہے مچھلی کے پیٹ میں ہے. لیکن ان سب بیریئرز کے باوجود، جہاں سے آج بھی شاید کوئی ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچ سکتی، ان کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. جو اپنی قوم کو وہ چھوڑ کر جلدی کر وہ نکلا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا معاف فرما دیا. انہوں نے کہا لا الہ الا انت، کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے. سبحانک، تو پاک ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. انی کنتو، بے شک میں من الظالمین، ظالموں میں سے ہو گیا ہوں، تو پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے. تو ان کی دعا، انہوں نے کس سے دعا کی؟ پوری آیت آپ پڑھیں، کوئی اس میں وسیلہ نہیں ہے. کوئی بھی دعا کریں، کہیں پہ بھی دعا کریں، اب وہ مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہے ہیں، سمندر کے اندر دعا کر رہے ہیں، کس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے جان بچا لے، انہوں نے کہا کہ میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں، تو اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اور اللہ کے نبیوں کے تمام جو ہیں وہ خطائیں جو ہیں اللہ نے معاف کر دی ہوئی ہیں. تو انہوں نے اپنی جان کی بخشش نہیں مانگی،
کہ جان میری جو ہے نا ادھر سے میری جان چھڑا دے، نہیں، انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور وہ زمین پر جو ہے وہ پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کہاں سے سنی؟ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ سے، لیکن انہوں نے دعا کہاں کی، کب کی اور کیسے کی یہ آپ کے سامنے، لیکن کی کس سے؟ سب سے ضروری بات ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی کی، کسی اور اپنے سے جو بڑی اولو العزم من الرسل جو بڑے 5 انبیاء ہیں ان میں سے کسی کو وسیلہ نہیں دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کم از کم جیسے بھی ہیں ہم رحمان کے بندے ہیں، شیطان کے بندے نہیں ہیں، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمانیت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو رحم ہے، جو رحمت ہے اللہ کی، یہ اس کے اندر شک ہے کہ ہمارے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، ہمارے گناہ اللہ کی رحمت سے کبھی زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے توبہ کے دروازے تا قیامت کھولے ہوئے ہیں، جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل نہیں آتا، طلوع نہیں ہوتا، اور انسان کی جو روح ہے وہ اس کے گلے تک پہنچ نہیں جاتی، تب تک یعنی آپ سمجھ لیں ورچولی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر کے ان کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے، ہماری دعا سننے پر بھی قادر ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا نہیں سنے گا تو اور کون ہے جن کی دعائیں سنی جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے مزید چلتے ہیں، سورہ قصص میں آتے ہیں جو قصے ہیں قرآن پاک کے اندر بڑے اہم، اس کے اندر آپ کو واقعات ملیں گے۔ تو سورہ قصص اس کا نام ہے، 24ویں آیا ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام، اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے جو ہے وہ جان اپنی بچانے کے لیے مدین کی طرف جو ہے مصر سے نکلتے ہیں، تو وہاں جا کر بالکل ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی ڈسکس ہوگا، جب بالکل وہ تھک جاتے ہیں اور ان کی جو ہے حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ان کے ہونٹ جو ہے نا وہ خشک ہو گئے ہیں اور اس سے خون یعنی کہ آ رہا ہے، اور وہ پاؤں جو ہیں ان کے پاس جوتی نہیں ہے پہننے کے لیے، پاؤں بھی ٹوٹ رہے ہیں، خشک ہو رہی ہیں، ایڑیاں پھٹ رہی ہیں۔ اس قسم کی سچویشن کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام اتنا سفر کر کے پیدل مصر سے آئے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ فقال ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما انزلتا، جو تو نازل کر دے گا، الیہ، میری طرف، من خیر، خیر میں سے، میں فقیر ہوں تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی طرف، اور اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں غنی ہوں۔ انتم الفقراء الی اللہ، یعنی کہ تم سب کے سب فقیر ہو، ہم سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں۔ تو فقیر جس کے ہم ہیں اللہ کے ہیں، تو مانگیں گے بھی تو اسی سے نا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کتنی خوبصورت دعائیں۔ اور آگے چلتے ہیں سورہ مریم کے اندر زکریا علیہ السلام اب دعا مانگتے ہیں اتنی بڑھاپے کی عمر میں، جب ان کی جو بیگم ہیں، جو ان کی زوجہ محترمہ ہیں، جب وہ بانجھ ہو گئی ہیں، ان کو کوئی امید نہیں باقی بچی کہ وہ جو ہے بچہ جو ہے وہ ان کو دے سکیں۔ جب وہ کنسیو نہیں کر سکتی تھیں، ان کو یہ لگ رہا تھا، اپنی ایج سے گزر چکی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میرے اب تو بال بھی سفید ہو گئے، لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب، میں کبھی تجھ سے مانگ کر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہ ہوئی ہو، میں رسوا نہیں ہوا کبھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرماتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ ہم نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے، اور اس سے پہلے یہ نام بھی کسی کا نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ مزید شرف عطا فرمایا اور ان کی دعا قبول فرمائی۔ لیکن یہ دعا انہوں نے کس سے مانگی؟ یہ دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، اور اس کے دعا جو ہے آپ کو آگے سورہ مریم میں مل جائیں گے۔ اسی طرح 54 سورہ کے اندر، سورہ قمر کے اندر، جب نوح علیہ السلام 10ویں آیت ہے کہ جب ان کی قوم ان پر حاوی ہو گئی اور وہ مغلوب ہو گئے، جب ان کو لگا کہ اے اللہ کے علاوہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، انہوں نے کیا کہا؟ اپنے امتیوں کو نہیں کہا کہ میری مدد کرو، انہوں نے کہا، چھوٹی سی آیت ہے، فدعا ربہ، بس انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ اس نے پکارا، نوح علیہ السلام نے، انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی، بے شک میں، اے رب، میرے رب، بے شک میں، مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، بس تو میری مدد فرما دے، تو میری مدد فرما دے۔
یہ نہیں کہا کہ کسی وسیلے سے اور تو میری مدد جو ہے نا وہ فرشتوں کے ذریعے سے آنی تو آبویسلی کسی طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے ہی بھیج سکتے ہیں، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ فانتصر تو میری مدد فرما. یہ نہیں کہا کہ میرے سے بڑے نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ ان کے ذریعے مدد فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو کہ رحمت اللہ عالمین ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کی رحمت سے یہ الفاظ قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہوا تھا تو ہمیں دلیل دینے کی ضرورت ہے. حق اور سب سے سیدھی بات تو وہی ہے جو قرآن پاک میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء میں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. ان لوگوں کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے جو بالکل سیدھا، اقوم، جو یعنی کہ انصاف کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں نا، ان کو اس سے ہدایت ملتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے مرضی کی اس کے اندر تعویلیں لے کے آنا چاہیں گے تو بات نہیں بنتی. اور پھر ہدایت کا مرکز جو ہے وہ ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ پھر ہم پر اثر نہیں کرے گا اگر ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہیں گے. جب ہم اپنے قواعد اور اصول اور نظریات کچھ اور رکھ لیں گے تو جس شخص نے اینک پہنی ہو کالے رنگ کی تو اس کے سامنے سفید کاغذ بھی اس کو کچھ کالے نظر آئے گا، اس کو سفید نظر نہیں آئے گا، جبکہ وہ کاغذ سفید ہے. تو ہمیں تمام تر یہ جو اینکیں ہیں مختلف رنگوں کی جو ہم نے اپنی آنکھوں پر لگائی ہوئی ہیں اپنے اپنے فرقوں کے ساتھ، ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ہم نہ کسی بھی سیکٹ کے ساتھ بلانگ نہیں ہم کرتے، نہ ہمیں کرنا چاہیے، چاہے اس میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی. کوئی بھی سیکٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تم مرنا سوائے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. ہم مسلمان ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں. ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. کسی عالم دین کے پیچھے لگ کے، کسی فقیہ، کسی اسکالر کے پیچھے لگ کے ہم سب ایک نہیں ہو سکتے. قرآن پاک ہے جس کے پیچھے لگ کر ہم ایک ہو سکتے ہیں. کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، کوئی سیکٹ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایک مسجد نہیں ہے جس کے اندر ہم ایک امام کے پیچھے لگ کر ہم کہیں جی ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. نہیں ہو سکتے انلیس کہ اگر وہ مکمل، اور ہم یعنی کہ مسلمان بن کے یونیفائی نہیں ہو سکتے بیسکلی انلیس کہ اگر ہم قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامیں، جو کہ واحد اللہ کی رسی ہے، اس کو تھامے بغیر ہم ایک نہیں ہو سکتے. آخری جو دعا ابھی جو میرے سامنے ہے وہ ایوب علیہ السلام کی ہے، جو میں نے اپنے سامنے ابھی رکھی ہے لسٹ کے اندر مختصر وقت میں جو تیاری کر سکا ہوں. 38 سورہ صاد کے اندر 41 آیا ہے. اس کے اندر کئی طویل سالوں کی بیماری کے بعد، اتنی طویل بیماری کہ آپ اس کے بارے میں تفسیر میں قرآن پاک میں پڑھ سکتے ہیں کہ کئی سال گزر گئے اس میں، کچھ سال نہیں، چند سال نہیں، کئی سال. اور ان کے اہل جو ہیں، ان کے گھر والے جو ہیں وہ ان سے چھن گئے، مطلب کہ وہ ان کی وفات ہو گئی، اور وہ بھی نہیں ہیں، اور اب وہ اکیلے ہیں. تو اور ساتھ ان کی ایک جو ہے زوجہ رہ گئی. باقی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام ہمارے نبی میں سے ایک نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ ہمارے بندے کا ذکر کریے ایوب کے بارے میں. اذ نادا، جب انہوں نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، کہ اے میرے رب، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے میرے رب بے شک مجھے شیطان نے چھوا ہے مشکل کے ساتھ اور عذاب کے ساتھ. یعنی میں اس کی جو ہے تکلیف میں آ گیا ہوں شیطان کی وجہ سے، کہ جو بھی سبب بنا، شیطان سبب بنا میری بیماری کا، جو بھی اس کے آگے وجوہات تھیں، تو اے میرے رب مجھے شفا دے. اور کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. ہمیں چند مہینے کے لیے کوئی بیماری لگتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام نے کئی سال اس کو برداشت کیا. اور عربی کے زبان میں آج بھی کہتے ہیں صبر ایوب، یعنی یہ واحد نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کے معجزے کا ذکر نہیں ہوا قرآن پاک کے اندر. ان کی صبر کی مثال دی گئی. ان کی صبر اتنی زبردست تھی کہ آج تک ان کی صبر کی عربی زبان میں مثال دی جاتی ہے کہ صبر ایوب، کہ اللہ تعالیٰ ویسی صبر عطا فرمائے. اور آپ دیکھیں سورہ صاد کے اندر اور دیگر صورتوں میں ایوب علیہ السلام کی جو ہے وہ کسی کوئی معجزے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان کی صبر کا ذکر ہے. اور اس دعا کے ساتھ انہوں نے جب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے کو شفا عطا فرمائی. یہ دعا میں نے اس لیے اینڈ پر یہ ذکر کیا اس واقعے کا کہ آج ہم یہ کووڈ-19 اور کرونا کے جو ویریئنٹس آ رہے ہیں اس میں ہم سب اس کی وجہ سے پریشان ہیں. بے شمار لوگوں کو ہوا ہے، بے شمار لوگوں کے گھروں میں ہوا ہے، بے شمار لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، احتیاط پوری کریں.
اسلام پوری احتیاط کرنے کہتا ہے پلیز اپنے ماسک پہنیں، آپ سینیٹائزر یوز کریں، ڈسٹنس رکھیں، اپنی جائے نماز لے کے جائیں مسجد میں، اور ہاتھ ملانے سے جو ہے وہ آپ گریز کریں. جو ایس او پیز ہیں ان کو آپ ان پر امپلیمنٹ ان کو اپنے اوپر کریں. یہ اسلام کے تقاضے یہی ہیں کہ آپ احتیاط کے تقاضے بھی پورے کریں. اسلام ایک کیئرلیس مذہب قطن نہیں ہے. اٹس اے وے آف لائف اینڈ اٹ پروٹیکٹس دا لائفس آف ایوری ون اراؤنڈ دا ورلڈ ایون اف دے آر نان مسلمس. حتیٰ کہ کوئی جانور بھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے بھی منع کیا ہے. اور اگر کوئی انسان اپنے جانور کو پانی نہیں دیتا، اس کو بھوکا رکھتا ہے، اس کا بھی گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جہنم لکھی جا سکتی ہے. اگر آپ کے گھروں میں جانور ہیں آپ نے ان کا خیال تک رکھنا ہے. حتیٰ کہ آپ سے فرمایا ہے کہ اگر ایک سائے دار درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں تو اس کے نیچے، سائے دار درخت کے نیچے کوئی گندگی انسان نہ پھیلائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سفر کرنے والا صحرا میں وہ سایہ ڈھونڈنے آئے اور پائے کہ اس سائے کے نیچے جو ہے وہاں پر کلیدگی ہے، تو اس کے لیے وہ سایہ اسے چھن جائے. یہ اس شخص کو تو آپ ملیں گے بھی نہیں. اگر آپ گندگی پھینگیں درخت میں، جو بعد میں آئے گا اس شخص کو تو آپ شاید ساری زندگی نہ ملیں جو اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھا ہے. لیکن اسلام نے اس شخص کے بھی حقوق آپ پر رکھے ہیں جس کو آپ نے ملنا بھی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو ایس او پیز ہیں کوئی عالم دین آپ کو اس سے منع نہیں کر سکتا. آپ یہ دعائیں کریں، یہ دعائیں ہیں، اس سے کووڈ سے بھی بچیں، اللہ پر یقین رکھیں. اگر پہلے والا وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، اگر وہ نہ وقت رہا تو یہ وقت بھی نہ رہے گا. تو یہ وقت جو ہے یہ گزرنے والی چیز ہے، اور وقت جو ہے بڑے بڑے زخموں کی مرہم جو ہے ثابت ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. تو یہ دعائیں ہیں. مقصد یہ تھا آپ کے سامنے رکھنا کہ دعا اللہ سے مانگی جائیں. دعا جہاں مرضی مانگے، جب مرضی مانگے، جدھر مرضی مانگے، جس مرضی حلال چیز کے لیے مانگیں، جتنی مرضی مانگیں، لیکن مانگیں تو صرف اس ذات سے جس نے وہ زبان عطا کی ہے، وہ عقل عطا کی ہے، وہ دل اور وہ ایمان اور وہ نبی عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام جہانوں کے لیے رحم ثابت ہوئے ہیں، جس نے یہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں. اور جب زبان نہیں تھی ہماری تو ماں کی گود میں رزق عطا فرمایا. آج اس اللہ نے ہمیں جب زبان دے دی ہے، قوت گویائی دی ہے، زبان دی ہے دعا مانگنے کے لیے، تو آج خدا را اس کے علاوہ کسی سے دعا نہ مانگے، یہ کوئی انصاف نہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی دوبارہ اگلی ویڈیو میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو جی ہوگی مامو جی بند. اوکے بند ختم. میں کہہ رہا تھا